بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا کبھی روک بھی سکتے ہیں سفر سورج کا؟ کیا کبھی روک بھی سکتے ہیں سفر سورج کا؟ وہ اندھیرے جو اجالوں سے حسد کرتے ہیں، وہ اندھیرے جو اجالوں سے حسد کرتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان قائم حسن عباس۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے لائیو سیشن سیریز کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم مختلف اسپیکرز کو مدعو کرتے تھے، وہ آ کے اپنا اظہار خیال کرتے تھے مختلف موضوعات پہ۔ تو کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ہمارا سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہم نے الحمدللہ اس سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم مختلف اسپیکرز کو مدعو کیا کریں گے، وہ آ کے یہاں اپنا اظہار خیال کیا کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضا ریاض صاحبہ موجود ہیں، جو ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سٹریس۔ ہر دوسرا جو شخص ہے سٹریس کا شکار ہے۔ تو آج ہم نے یہ کلینکل سائیکولوجسٹ بھی ہیں، تو ہم نے انہیں آج اسی ٹاپک پہ انہیں انوائٹ کیا ہے کہ یہ آج ہمیں بتائیں گی کہ سٹریس ہوتا کیا ہے، سٹریس کی ریزن کیا ہوتی ہے، اس کے کازز کیا ہوتے ہیں، ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، اور اگر انسان جو ہے جو سٹریس کا شکار ہے تو خود کو اس سے نکال کیسے سکتا ہے۔ جی السلام علیکم میڈم رضا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام سر، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی میڈم، جیسا کہ آپ کی فیلڈ بھی سائیکالوجی ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سٹریس بیسیکلی ہے کیا؟ آج ہر دوسرا شخص جو ہے اس کی زبان پہ یہ لفظ ہے کہ میں سٹریس کا شکار ہوں، مجھے اس سوسائٹی نے سٹریس دیا ہے، میں اپنی دوستوں کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے میں جو سٹریس سے دو چار ہوں۔ تو سٹریس بیسیکلی ہے کیا عام ورڈنگ میں سائیکالوجی کے لحاظ سے؟ جی، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں جو منٹل ہیلتھ ایشوز ہیں بہت زیادہ کامن ہو رہے ہیں، اور جس لحاظ سے یہ کامن ہو رہے ہیں اس طرح سے ابھی ہماری سوسائٹی میں اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن ایز سچ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے۔ اویئرنیس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے طور پہ کرنا پڑے گا، جس طرح یہ آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا آپ کی پلیٹ فارم سے۔ جب لوگوں کو اویئرنیس دی جائے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ملے گی۔ وہ لوگ جو پہلے اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، یا ان کو علم نہیں تھا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے، یا ڈفرینٹ منٹل ہیلتھ ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے کیا کازز اور سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ تو آئی تھنک سو تھرو دس پلیٹ فارم جو لوگ یہاں سن رہے ہیں ہمیں، ان کو اویئرنیس ہوگی، اور اگر ان فیوچر اگر کوئی اس طرح کا سمٹم آتا ہے تو وہ تھوڑے سے الرٹ ہو جائیں گے کہ اچھا یہ والے سمٹمز جو ہیں یہ ریلیٹیبل ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی سے ہیلپ لینی چاہیے۔ یا اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم مینجمنٹ جب سکھائیں گے تو لوگ جو ہے اپنے طور پہ بھی اس چیز کو، سٹریس کو، یا کوئی بھی ایشو ہے اس کو اپنے طور پہ اس کو ریزالو کر سکیں گے۔ اسٹریس کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو اسٹریس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تھرو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو، تو اسٹریس کی جو ڈیفینیشن ہے بیسیکلی، اسٹریس جو ہے دیٹ از فیزیولوجیکل اور سائیکولوجیکل رسپانس ٹو انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹریس ہے۔ یعنی آپ کا سائیکولوجیکل رسپانس ہوگا یا فزیولوجیکل۔ اب دو چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ سائیکولوجیکل یعنی کہ آپ اس میں بیہیویئر کے تھرو کوئی چیز ایکسپریس کرو گے جس سے لگے گا کہ آپ اسٹریسفل کنڈیشن میں ہو یا آپ کو اسٹریس ہو رہا ہے۔ دین فزیولوجیکل، اب دیکھیں اس کے دو پرسپیکٹیو، جس طرح میں نے بتایا کہ ایک تو سائیکولوجیکل ہے ہی ہے، لیکن فزیولوجیکل چینجز کیا آتی ہیں پرسن کو، اپنے اندر کیا کیا اپنی باڈی جو ہے چینجز کس طرح سے محسوس ہوں گی۔ تو یہ دو طریقوں سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے۔ تو نیکسٹ پہ چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل سمٹمز کون کون سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
اب ہم اگر ریزنس کو پہلے ڈیفائن کر لیں دین ہم اس کے سائیکولوجیکل اور فیزیولوجیکل سمٹمس کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ کسی بھی بیماری کو، کسی بھی ڈس آرڈر کو جاننے کے لیے اس کی ریزنس کا آئیڈینٹیفائی ہونا اور ان کے بارے میں علم ہونا لازمی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اچھا اس چیز کے تھرو یہ والی ڈیزیز، یہ والا ڈس آرڈرز جو ہے وہ کاز ہو سکتا ہے۔ بہت ساری ریزنز ہیں جن میں فرسٹ آف آل ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے کہ کیا کیا ریزنز ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے چینجز ان ڈیلی لائف، ٹھیک ہے؟ جب کسی پرسن کی ڈیلی لائف، ڈیلی روٹین کے اندر کوئی چینج آتا ہے تو مائٹ بی پاسبل کہ وہ پرسن اسٹریس کا شکار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جب وہ اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، جس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے ہم اس چیز کو اسٹریسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کاز ہے نا اس کو ہم اسٹریسر کہیں گے کہ اس وجہ سے اس پرسن کے اندر اسٹریس کاز ہوا ہے۔ تو ڈیلی لائف کے اندر، ڈیلی روٹین کے اندر اگر کسی پرسن کی چینج آتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر اسٹریس کاز ہوتا ہے تو یہ اس کا اسٹریسر ہوگا۔ اس میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ہیزلز ہو سکتے ہیں۔ لائک اس میں بہت کامن سی چیز ہے کہ ایک پرسن ہے وہ ایک گھر میں رہ رہا ہے، اگر وہ گھر شفٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ نئے گھر میں جائے گا تو مے بھی اس کو اسٹریسر یا اسٹریس کاز ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ایک روٹین کے اندر، ایک گھر کے اندر ایڈجسٹ تھا، اب اس کا وہ جو ڈیلی لائف کا سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا، ایک گھر سے دوسرے میں شفٹ ہوا، وہاں اس کو 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، یا پھر مے بی وہ پرسن اپنے پچھلے والے گھر سے اتنا زیادہ اٹیچ تھا کہ اگر اس سے وہ ڈی اٹیچ ہوا ہے تو اس کے اندر اسٹریس کاز ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں ڈیلی لائف کی ایگزامپلس دے رہی ہوں۔ دین آکوپیشن کی اگر ہم بات کریں، ایک پرسن کسی جگہ جاب کر رہا ہے، وہاں سے اس کی جاب شفٹ ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اسٹریس کاز ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم اگر کووڈ سچویشن کی بات کریں، ریسنٹلی جو کووڈ کی سچویشن چل رہی تھی 2 سال پہلے کی بات کریں، جب پاکستان میں یا پوری دنیا کے اندر جب کووڈ آیا تھا تو بہت سارے لوگوں کی جابز اس وجہ سے چلی گئیں۔ یہ بھی ایک فیکٹر تھا لوگوں کے اندر اسٹریس کا، کہ بہت زیادہ جو پلیٹ فارم تھے انہوں نے اپنی جابس کی جو روٹین تھی وہ انہوں نے آن لائن پہ شفٹ کر دی، کچھ لوگوں کو انہوں نے جاب سے نکال دیا، تو یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک اسٹریسفل کنڈیشن تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ سے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں جاتا ہے یا اس کو شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے، تو مائٹ بی پاسبل کہ وہ اسٹوڈنٹ اپنے پرانے والے انسٹیٹیوٹ سے اتنا زیادہ اس کی اٹیچمنٹ تھی کہ وہاں سے جب اس نے شفٹ کیا تو اس کے اندر اسٹریس کاز ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دا نیکسٹ ون، اگر کسی کلوز ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فیملی کے اندر کوئی فرینڈ، کوئی بھی جاننے والا جس سے آپ بہت زیادہ اٹیچ ہیں، اگر اس کی اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ بھی آپ کی ڈیلی لائف کا ایک اسٹریسر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام اسٹریسر جو ہیں یہ ڈیلی لائف یا ڈیلی روٹین سے ریلیٹڈ ہیں کہ یہ کسی بھی پرسن کے اندر آ سکتے ہیں۔ دین ہم نیکسٹ لیول کی بات کریں، نیکسٹ ریزن کی بات کریں تو اس میں سوشیو اکنامک پرابلمز آ جاتی ہیں۔ سوشیو اکنامک پرابلم کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک پرسن ہے، اس کی جو جاب ہے یا بزنس ہے، وٹ ایور جو بھی وہ کر رہا ہے، اس سے اس کی جو ڈیلی کا خرچہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، یا اس کے اخراجات جو ہیں وہ اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں، اس کے اندر اس کا جو ہے وہ ڈیلی لائف جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں گزر رہی، تو یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ سوشیو اکنامک ریزنز کی وجہ سے بھی کسی پرسن کے اندر اسٹریس آ سکتا ہے۔ دین فیملی پرابلمز کی اگر ہم بات کریں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی فیملی ایسی ہے جس میں پرابلمز نہ ہوں، ڈیلی لائف کے اندر ہر پرسن، ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے، لیکن جب وہ پرابلم ایک حد سے، ایک لیول سے بڑھ جائے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹریس کاز کر سکتی ہے۔ دین ریلیشن شپ ایشوز آ جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف کا آپس میں ریلیشن شپ ایشو ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں، یا ایک ہاؤس وائف ہے، اس کی فیملی کلیشز ہیں تو اس کی وجہ سے اس ہاؤس وائف کے اندر اسٹریس آ سکتا ہے، یا ایون کہ میل ممبر ہے
اس کے گھر کا ماحول یا گھر کی روٹین اس طرح کی ہے کہ وہ ڈسٹربنس اس کے اندر کریٹ کر رہی ہے، تو اس کے اندر بھی اسٹریس کاز ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک فیملی میں رہتے ہوئے ہر لیول پہ، ایک چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ہر پرسن کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے اسٹریس کاز ہو سکتی ہے ڈیلی پرابلمس کی وجہ سے. دین نیکسٹ ہم کہتے ہیں کرونک ٹینشن. کرونک کہتے ہیں لمبے عرصے کی، اور ٹینشنز جو ہیں اگر لمبے عرصے تک رہیں گی کسی پرسن کے اندر تو وہ اسٹریس کے اندر کنورٹ ہو جائیں گی. کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پرسن کو لمبے عرصے تک کوئی ٹینشن رہی ہے، اب یہ اس کا اسٹریس بن چکی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ انریلسٹک ایکسپیکٹیشنس. انریلسٹک ایکسپیکٹیشنس کیا ہوتی ہیں کہ ہم کسی دوسرے پرسن کے ساتھ ایسی امیدیں لگا لیں جن کی کوئی ریالٹی نہ ہو، یا ریالٹی سے ہٹ کے ہوں، یا بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز جب ہم کسی پرسن کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو یہ بھی اسٹریس کاز کر سکتی ہیں. اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ موسٹ آف دا پاپولیشن جو یہاں ہے آئی تھنک سو وہ اسٹوڈنٹس کی ہے. تو میں ہر ایج کے لوگوں کا یہاں ذکر کروں گی، ہر جیسا میں نے پہلے بھی کیا. اگر ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ جاتا ہے کلاس میں اور وہ ڈپینڈ کر لیتا ہے اپنے دوستوں کے اوپر کہ میں تو نہیں پڑھ کے جاؤں گا، اگر میں کلاس میں جاتا ہوں ایگزام ہے تو میری فرینڈز میری ہیلپ کریں گی، یا ان کی آس پہ میں پڑھائی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں یار وہ مجھے پاس کروا دیں گے. تو یہ ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ پڑھ کے نہیں جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایگزام پاس نہیں ہو سکے گا، تو یہ اس کے لیے اسٹریس کاز ہو جائے گی. یا اس کے علاوہ اگر ہم اپنا کام خود نہیں کرتے اور کسی دوسرے کی امید پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ آ کے کرے گا، یا ہمیں کوئی پرابلم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ ہی اس پرابلم کو سالو کرے گا، تو یہ جو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں دوسروں کے ساتھ، یہ بھی ہمارے اندر اسٹریس کاز کر سکتی ہیں. دین اگر کوئی پرسن بہت زیادہ سیڈ رہتا ہے، ہر بات پہ ہر وقت وہ سیڈنس کی فیلنگ میں ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر اسٹریس کاز کر سکتی ہے. دین لاسٹ ون بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیٹ از نیگیٹو تھاٹس. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب کوئی پرسن ہر چیز کو نیگیٹو وے میں لے گا، نیگیٹیولی ایویلویٹ کرے گا چیزوں کو، لوگوں کو، یا اپنے آپ کو، یا اپنی تھاٹس کو نیگیٹیولی جب وہ لے کے چلے گا تو اس کے اندر اسٹریس کاز ہو جائے گا. نیگیٹو تھاٹس کیا ہو سکتی ہیں؟ کوئی پرسن یہ سوچے کہ دوسرے لوگ میرے ساتھ فیئر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی نیگیٹو تھاٹ ہے. یا پرسن یہ سوچے کہ لوگ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی نیگیٹو تھاٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آل دا ٹائم دوسرے ہی اس کے ساتھ کوئی چیز غلط کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں ہمیشہ یہ کسی بھی پرسن کے اندر اسٹریس کاز کر سکتی ہیں، ایون کہ ڈپریشن کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے جب ریزن ساری ڈیفائن کر لی اسٹریس کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہماری ڈیلی روٹین کے اندر چینج آ جائے گا تب اسٹریس کاز ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے اندر ان ساری روٹینز کی وجہ سے اسٹریس ہو، بلکہ جب یہ زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گی کسی پرسن کے ساتھ تو اس کے اندر اسٹریس کاز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اسٹریس کے نیگیٹو اور پازیٹیو ہونے کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسٹریس جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. جو پازیٹیو اسٹریس ہے اس کو ہم یو اسٹریس کہیں گے. یو اسٹریس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، اسٹریس لینا چاہیے، اگر ہم ان کے اوپر اسٹریس لیتے ہیں تو پازیٹیو اسٹریس کہلائے گا. لیٹس سپوز اگر ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمارا ایگزام ہے یا 2 دن بعد ہمارا ایگزام ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھ رہے تو ہم غلط کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کا اسٹریس لے کے کہ نہیں آفٹر 2 days یا ٹمارو ہمارا ٹیسٹ ہے اور ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہمیں ابھی بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، تو جب ہم یہ والا اسٹریس لیتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو پاس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے چلو ابھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ پازیٹیو اسٹریس ہے. یعنی جس چیز کا اسٹریس لینا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، وہ پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن دوسری وے میں اگر ہم بات کریں نیگیٹو اسٹریس کی، تو نیگیٹو اسٹریس کو
اسٹریس بھی کہا جاتا ہے، یعنی چیزوں کو بلا وجہ ایگزیجریٹ کرنا، ان کے حوالے سے بہت زیادہ سوچنا، یہ جو ہے یہ ہمارا ڈسٹریس کہلاتا ہے۔